इतनी शदीद बारिश से दरियाओं के भर जाने का खतरा था, जिसकी वजह से उन्होंने जल्दी की, वरना वो सैलाब में फंस जाते। एलिया खुदावंद की बख्शी हुई कुवैत से 20 मील तक घोड़ों के आगे भागता रहा, जब तक कि बादशाह के महल तक ना पहुंच गया। अच्छा, मुझे लग रहा है कि तुमने इस एलिया को मार दिया होगा। मैं देख रही हूँ कि बैल बारिश भेज रहा है। नहीं प्यारी, एलिया बाहर खड़ा है। वो कोहे करमल से लेकर सारा रास्ता मेरे रथ के आगे भागता रहा। ये बिल्कुल मजाक है। कोई शख्स रथ के आगे आगे इतना लंबा रास्ता भाग कर तय नहीं कर सकता। बैल के कान कहाँ हैं? हमें बारिश के बरसने की खुशी मनानी चाहिए। मैंने उन सबको मार दिया है, वो झूठे और दगाबाज थे। तुमने क्या किया? अबे बेवकूफ़, तुम्हें एलिया को मारना चाहिए था, लेकिन उनके खुदा ने आग के साथ जवाब दिया। वो एक मौजज़ा था। हमारे कानों के पास कोई ताकत नहीं थी। सब लोग यहोवा की तरफ मुड़े। लेकिन मेरी प्यारी, मैं क्या कर सकता था? मुझे लोगों का डर था। तुमने मेरे कानों को मार दिया, बेवकूफ़ों कहीं के। कोई मौजज़ा एलिया को बैल के गुस्से से नहीं बचा सकता। अगर मैं एलिया को इस बात के लिए ना मार सकी तो फिर हमारे देवता यही या उससे भी बुरा मेरे साथ करेंगे। मुझे चले जाना चाहिए। एलिया खुदा पर भरोसा करना भूल गया और अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। एक खुदावंद, मैं जितना बर्दाश्त कर सकता था मैंने किया। मुझे मर जाने दे, उससे पहले कि एजबल मुझे ढूंढ ले। मैं अपने आप से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुझ पर भरोसा करने में नाकाम रहा। मैं अपने गुनाहगार बुजुर्गों से बेहतर नहीं हूँ। बस मुझे मर जाने दे। एलिया बयाबानों में 40 दिन तक भटकता रहा ताकि गार में छुपे सकें। वो कोहे सीना यानी वो पहाड़ जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को 10 अहकाम मिले थे वहाँ तक आया। वहाँ खुदावंद ने उसके साथ कलाम किया। एलिया, तू यहाँ क्या कर रहा है? सिवाय मेरे सब लोगों ने तेरी शरीयत को रद्द कर दिया। तेरे सब नबी मारे गए। तेरी इबादत करने वाला सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ और मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। जा और खुदावंद के सामने पहाड़ पर खड़ा हो जा। जैसे ही एलिया खुदावंद के सामने खड़ा हुआ, एक तेज़ आंधी आई, लेकिन खुदा आंधी में न था। फिर एक ज़िलज़ला आया, लेकिन खुदावंद ज़िलज़ले में भी न था। भला आसमान से एक आग बरसी, लेकिन खुदा आग में भी न था। खुदावंद एलिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसका कहर एजबेल से बढ़कर निहायत शदीद है। फिर जब आंधी, ज़िलज़ला और आग ख़त्म हो गए, एलिया ने खुदावंद की नरम और मध्यम सी आवाज़ सुनी। उसने एलिया से वो सवाल पूछा जो कि पहले पूछा था, या एलिया माज़ा तफ़अल है ना? सिवाय मेरे सब ने शरीयत को रद्द कर दिया। तेरे सब नबी मारे गए हैं और तेरी इबादत करने वाला सिर्फ मैं ही बचा हूँ और वो मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। एलिया ने कुछ भी ना सीखा और अभी तक अपने लिए अफसोस करता रहा। उसलिए ने पहले जैसा जवाब दिया, ठीक है, अगर तू इस तरीके से चाहता है तो जा अपनी जगह अल-यशा को नबी बनने के लिए मसह कर। और अगरचे तुझे मालूम नहीं, अब अभी भी इसराइल में 8000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैल के आगे सर नहीं झुकाया और ना ही उसके पाँवों को चूमा है। अब अपने रास्ते जा, अखीअब का सारा घराना मर जाएगा। एलिया ने अल-यशा को बिलों को जूतते हुए पाया और उसे नबी बनने के लिए मसह किया। खुदावंद ने फरमाया है कि तू उसका नबी होगा। मैं अपने बैल खुदावंद के लिए कुर्बानी के तौर पर चढ़ाऊँगा और फ़ौरन तेरे पीछे आऊँगा। अखीअब के महल के बिल्कुल सामने नबूवत का एक ताकिस्तान था, जो अखीअब अक्सर अपने महल की खिड़की से उसे देखकर दिल ही दिल में उसकी तारीफ़ करता कि काश ये उसका होता। वो जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचता, उतना ही उसका दिल अपने हमसाये की जायदाद के लिए ख़राब होता। शरीयत के काम में लिखा है, तू लालच ना करना, लेकिन अखीअब ने यहोवा की बिल्कुल परवाह ना की। अखीअब के पास ढेरों दौलत थी, इसलिए उसने फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान खरीद लेगा।
یہ پاکستان مجھے بیچ دو، یہ ملک میرے گھر کے ساتھ ہے اور میں تمہیں کسی اور جگہ اس سے اچھا پاکستان لے دوں گا۔ خداوند اس طرح کے کام کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ زمین 500 برس سے زیادہ عرصے سے میرے خاندان کی ملکیت ہے۔ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ اپنے خاندان سے باہر اپنی زمین کو نہ بیچنا۔ میری جان، مجھے بتاؤ کہ تم روٹی کیوں نہیں کھاتے، اتنے اداس کیوں ہو؟ کیونکہ نبوت اپنا پاکستان مجھے نہیں بیچے گا۔ تم بادشاہ ہو، تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے، تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ ایک چھوٹی ذات کے کسان کو یہ حق نہیں کہ تمہیں خوشی سے دور رکھے۔ تمہارے لیے پاکستان میں خریدوں گی، کام ہو جانے کے بعد میں تمہیں اور رقم دوں گی۔ اب اپنا منہ بند رکھنا، نہیں تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کہتی ہے تم اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ یہ ہے وہ شخص، ہاں اس نے کہا کہ بادشاہ کو مر جانا چاہیے، اور یہ کہتا ہے کہ خدا نے بادشاہ کے اندر بدروحیں بھیجی ہیں، پھر تو یہ موت کا حقدار ہے۔ انہوں نے نبوت کو پکڑ لیا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ لو میری جان، اب تمہیں تمہارا پاکستان مل گیا ہے۔ تم دنیا میں اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ ظالم نہ بنو، طاقتور ہی زندہ بچتا ہے۔ واقعی یہ بہت خوبصورت ہے، کیا میں واقعی اس کا حقدار نہیں تھا؟ ایزبل جانتی تھی کہ اس کے خدا بیل کی آنکھیں نہیں کہ کچھ دیکھ سکے، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو ہر کام دیکھتا ہے اور ہر کچھ نہیں بھولتا۔ ایلیا اکھی اب نیچے گیا ہے تاکہ نبوت کے پاکستان پر قبضہ کر سکے۔ وہاں جا اسے مل اور میرا کلام اسے پہنچا۔ اکھی اب خداوند نے مجھے کہا ہے کہ تمہیں بتاؤں کہ تم نے ایک معصوم انسان کو قتل کیا اور اس کی جائیداد لے لی ہے، اس لیے اور تمہارے باقی گناہوں کے لیے بالکل اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا خون چاٹا، وہاں ہی تمہارا خون بھی چاٹیں گے۔ کیا میرے دشمن نے مجھے ڈھونڈ لیا ہے؟ تم خداوند سے چھپ نہیں سکتے کیونکہ تم نے جائیداد کے لیے اپنی روح کا سودا کیا ہے۔ خداوند تیرے سارے گھرانے پر لعنت بھیجے گا، تیرے سارے بچے اور رشتہ دار، حتیٰ کہ چھوٹے بچے بھی مر جائیں گے۔ تم نے خداوند کا قہر بھڑکایا ہے، تیرے گھر کی دیوار کے نزدیک کتے ایزبل کو کھائیں گے۔ جب تیرے خاندان کا کوئی فرد شہر میں مرے گا تو کتے اس کا گوشت کھائیں گے، اگر کھیتوں میں مریں تو ہوا کے پرندے ان کا گوشت کھائیں گے، کوئی بھی عزت کے ساتھ نہیں مرے گا۔ یہ خدا کا کلام ہے، یہ ضرور پورا ہوگا۔ مہربانی کے ساتھ بس کرو، میں یہوہ کی قربانی چڑھانا شروع کروں گا۔ جو کچھ ایلیا نے کہا وہ سب پورا ہوا۔ ابھی اکھی اب نے یہوہ کی قربانی چڑھائی، لیکن اس نے پورے دل کے ساتھ خدا کی پیروی نہ کی۔ کچھ عرصے بعد جھوٹے نبیوں نے اکھی اب کو کسی فوجی مسئلے پر مشورہ دیا۔ اوپر جاؤ اور رامات جلادے کے ساتھ لڑ اور خدا تمہیں عظیم فتح بخشے گا۔ اور سب نبی اس بات سے متفق ہوئے۔ اکھی اب بادشاہ یہوہ نے میرے ساتھ کلام کیا ہے، تم پر رامات جلاد کے ساتھ لڑنے جاؤ گے اور وہاں تو جنگ میں مارا جائے گا۔ میکایا کی بات پر توجہ نہ کرو، صرف یہ ہی یہوہ کا نبی نہیں ہے، ہم سارے 400 نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ رامات جلعاد کی لڑائی میں بڑی دولت اور کامیابی حاصل ہوگی۔ صرف وہی باتیں میرے لیے بری ہیں جو میکایا نبی نے کہی ہیں۔ اکھی اب بادشاہ، تم نے خداوند کی نظر میں برے کام کیے ہیں۔ تم جھوٹے نبیوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہو جو رقم لے کر تمہاری خدمت کرتے ہیں، وہ جھوٹ کی تبلیغ کرتے ہیں۔ میں نے خدا کو تخت پر بیٹھے دیکھا اور آسمان کے سارے فرشتے اس کے حضور کھڑے تھے۔ اس نے پوچھا، چونکہ ایلیا نے اکھی اب کو بتایا تھا کہ وہ مرنے والا ہے، اس لیے وہ نقصان وہ صورت حال میں جانے کے لیے بڑا محتاط تھا، اسے جنگ میں جانے کے لیے ابھارنا ہوگا۔ کون اکھی اب کو ابھارے گا کہ رامات جلعاد کے لیے جنگ میں جائے جہاں وہ مارا جائے گا؟ کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ اور مشورہ دیا۔ ساری بحث کے بعد ایک فرشتہ آگے آیا اور کہا،
میرا ایک خیال ہے جو لگتا ہے کہ کام کر جائے گا. میں نیچے جاؤں گا اور اس کے سارے جھوٹے نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گا. میں اسے کہوں گا کہ اخیب کو جنگ میں جانا چاہیے. یہ بہت اچھا خیال ہے. وہ پیشن گوئی کریں گے کہ وہ فاتح ہوگا، لیکن جب وہ جنگ میں جائے گا میں اسے ماروں گا. پھر جاؤ. تم سمجھتے ہو کہ یہوہ کی روح نے مجھے چھوڑ کر تمہارے ساتھ بات کی ہے. تم جان جاؤ گے کہ یہوہ کی روح کس میں ہے جب ایک دن تم اپنی جان بچانے کے ڈر سے اپنے آپ کو ایک کمرے میں چھپاؤ گے. یہ کیا ہے؟ ایک اور پیشن گوئی ہو نہ ہو. اس شخص کو جیل میں ڈال دو اور جب تک کہ میں جنگ سے واپس نہ آ جاؤں اسے کھانے کے لیے صرف اتنا دو کہ یہ زندہ رہ سکے. پھر ہم اسے مار دیں گے. اگر تو جنگ سے زندہ واپس آیا تو پھر میں ایک جھوٹا نبی ہوا اور موت کا حقدار بھی.